اخلاق سے اخلاص کا سفر۔ دیکھیں، اخلاق کا تعلق جو ہے وہ انسان کے چونکہ رویوں سے ہے، قوت برداشت سے ہے، تو اخلاق کا براہ راست تعلق ہو گیا ہمارے لطیفہ نفس کی طہارت سے، اس لیے اس کو تزکیہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ اور اخلاص کا معنی ہے اویس افضل سندھو، لنڈن، UK۔ السلام علیکم۔ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اخلاق کے کتنے درجے ہیں، ان کو پایا کیسے جاتا ہے، اور اخلاق سے اخلاص تک کا سفر کیسے ہوتا ہے؟ جواب کا منتظر رہوں گا۔ قرآن مجید نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا ہے وہ ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اردو زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو اخلاق کے طور پر جو بیان کیا گیا ہے اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ جو ہم اخلاق کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اخلاق، تو اس کو ہم لیتے ہیں مینرزم کے معنی میں، یعنی ہمارے ایتھکس، ٹھیک ہے نا، ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا جو ہے وہ رویہ، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، ڈیل کرنے کا طریقہ، کس طرح ہم پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ لیکن خلق جو ہے وہ اخلاق نہیں ہے۔ خلق کا مطلب ہے کردار اور اس کی فطرت۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم، یعنی عظیم کردار ہے آپ کا، یہ کہا گیا ہے۔ اخلاق کے درجے نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے اخلاق کے درجے؟ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ تھوڑا سا اخلاق اس نے دکھایا تو یہ بھی اس کو بھی نواز دو، اس نے زیادہ اخلاق دکھایا تو اس کو بھی نواز دو، ایسا نہیں ہوتا۔ اخلاق جو ہے وہ تو سب کے لیے ایک ہی جیسا برابر ہے، سب نے اس ایک ہی اسٹینڈرڈ کے اوپر اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو لے کر کے آنا ہے۔ اخلاق سے اخلاص کا سفر۔ دیکھیں، اخلاق کا تعلق جو ہے وہ انسان کے چونکہ رویوں سے ہے، قوت برداشت سے ہے، تو اخلاق کا براہ راست تعلق ہو گیا ہمارے لطیفہ نفس کی طہارت سے، اس لیے اس کو تزکیہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ اور اخلاص کا معنی ہے اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہے اس سے کنارہ کش ہو جانا، اور کنارہ کش ہونا ہوتا ہے دل سے، یعنی دل سے غیر اللہ کو فارغ کر دینا، نکال دینا۔ درجہ اخلاص کی ابتدا ہے کہ ہم اپنے قلب کو پاک اور صاف بنا لیں، شیطان کو باہر نکال دیں، ہمارا قلب پاک صاف ہو جائے، اور پھر وہاں اللہ کا نام اور اللہ کا نور استقرار پکڑ لے۔ جب ہمارے قلب سے غیر اللہ نکل جائے گا، جب ہمارے قلب سے شیطان نکل جائے گا، تو یہاں سے درجہ اخلاص شروع ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ہمارے دل کو کہا جا رہا ہے کہ تو بھی کہہ دے کہ اللہ ایک۔ یہ اخلاص کا پہلا درجہ ہے، اور یہ اخلاص کا درجہ اتنا اہم ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ جب ہم درجہ اخلاص حاصل کر لیتے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر جب ہمارا قلب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانوس نہیں رہتا، جب ہمارے قلب سے غیر اللہ خارج ہو جاتا ہے، صرف اللہ رہ جاتا ہے، تو اب ہم محفوظ ہو گئے۔ اب شیطان کا ہاتھ ہم پر نہیں پڑ سکتا۔ قرآن مجید میں آیا ہے، شیطان نے یعنی ابلیس نے اللہ کو کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اے مولا فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
کہ مولا تیری عزت کی قسم، لا اغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم مخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو درجہ اخلاص پر پہنچ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب درجہ اخلاص پر آپ پہنچ جاتے ہیں تو یہ اب آپ پروٹیکٹڈ ہیں، اب آپ جو ہے سیف زون میں آ گئے ہیں، اب شیطان کا ہاتھ آپ پر نہیں پڑ سکتا ہے۔ صحیح ہے؟ اگر 72-73 فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ بھی درجہ اخلاص پر پہنچ جاتا تو امتی ہوتا، شیعہ سنی وہابی دیوبندی نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ یہ پڑھتے تو ہیں سورہ اخلاص، لیکن وہابی سے لے کر بریلوی تک اور شیعہ تک کوئی درجہ اخلاص سے واقف ہی نہیں ہے، کیونکہ درجہ اخلاص نام ہے قلب کو غیر اللہ سے پاک کرنے کا، اور غیر اللہ سے پاک ہونا صرف اس وقت ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن آپ کو حاصل ہو، مرشد کامل کی سربراہی آپ کو حاصل ہو، اس کی نظروں سے اس میں ذات اللہ آپ کے قلب میں اتر جائے اور آپ کے قلب کو منور کر دے، تو شیطان پھر وہاں ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اب تو وہ اللہ کے نور سے جگمگا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کا قلب منور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو باطنی روزی ملنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس قلب نے سروائیو بھی تو کرنا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، شرح صدر ہو جائے گی تو پھر فہو علی نور من ربہ، تو پھر اس بندے کو اپنے رب کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح قلب منور ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو نور ملنا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ اس کی پرورش ذی انوار ہو۔ Bringing light, love, and peace in your life.